تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گا السلام علیکم۔ حیدرآبادی چکن دم بریانی کی بہت زیادہ ہم نے تعریف سنی تھی اور آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی تھی اس کی ریسیپی کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں یہ بہت ہی زبردست بننے والی چکن حیدرآبادی دم بریانی کی ریسیپی کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 کلو رائس کا استعمال کیا جائے گا باسمتی، اور 4 کلو چکن کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کو بنانے کا انداز بہت آسان ہے، ہر بندہ بنا سکتا ہے اور بہت ایزی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے چکن لینا ہے اور یہ 4 کلو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 4 کلو چکن لینا ہے یہاں پہ آپ نے، اور سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے وقت پر۔ اس کے بعد آدھا کلو دہی لینا ہے، اس کو ہلکا سا پھینٹنا ہے، بیٹر کی مدد سے پھینٹ لیں آپ تھوڑا، اور پھر یہاں پہ ایڈ کر دینا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آدھا کلو دہی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 4 کلو جو ہے چکن ہے۔ بہت اچھی سی ریسیپی ہے، آپ لوگ اسے بنائیے گا ضرور اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپیز کیسی لگی۔ اور اس میں سب سے پہلے میرینیشن کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پسی ہوئی لال مرچ یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے، یہ تقریباً آپ نے 6 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ہلدی پاؤڈر، اور ہلدی پاؤڈر آپ نے 4 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہلدی پاؤڈر 4 ٹیبل اسپون آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ابھی چولہا آن نہیں کرنا ہے، میرینیشن سب سے پہلے اس میں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے بہت ہی مشکل سے بہت ہی محنت کر کے ریسیپی پکوان سینٹر کی لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اس کے بعد زیرہ ایڈ کرنا ہے 8 ٹیبل اسپون، 8 ٹیبل اسپون زیرہ، ثابت زیرہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، کیومن سیڈز یہاں پہ 8 ٹیبل اسپون ایڈ کیا گیا ہے۔ نمک ایڈ کرنا ہے آپ نے سالٹ، جو کہ آپ نے ایڈ کرنا ہے 6 ٹیبل اسپون۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنا ہے کہ نمک ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی ایڈجسٹ کریں، کیونکہ کسی کو زیادہ کسی کو کم پسند ہوتا ہے۔ دار چینی یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہے تقریباً 3 سے 4 عدد، جو کہ ہم نے 2 انچ کے لیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے لونگ کا استعمال کیا جائے گا، تقریباً لونگ 15 سے 20 دانے ایڈ کرنے ہیں۔ کالی مرچ تقریباً 25 سے 30 دانے ایڈ کرنے ہیں۔ چھوٹی الائچی 15 سے 20 دانے، بڑی الائچی 6 سے 7 دانے آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پیاز بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور پیاز تلی ہوئی پیاز ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً اراؤنڈ 100 گرام آپ نے ایڈ کرنا ہے پیاز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے گرین چلی پیسٹ ایڈ کرنا ہے 10 ٹیبل اسپون۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کم اسپائسی پسند کرتے ہیں تو 6 سے 7 ٹیبل اسپون آپ ایڈ کریں گے گرین چلی پیسٹ۔ یہ تیز اسپائسی ہری مرچ ہے۔ اور اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور یہ ایڈ کرنا ہے آپ نے 4 ٹیبل اسپون۔ بہت سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں، یہ میرینیشن کیا جا رہا ہے۔ میرینیشن کرنے کے بعد چولہے پر جائے گا، ابھی چولہے پر نہیں ہے، اور یہ روم ٹیمپریچر پر آپ نے میرینیٹ کرنا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ہری مرچ اس کے اندر ایڈ کیا تیز والی 6 سے 7 دانے، اور کری پتہ بھی 6 سے 7 دانے اس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جائفل جویتری بھی ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دھنیا اور پودینہ پہلے ایڈ کیا اس کے اندر، اور وہ ایڈ کیا ہے آپ نے آدھی گڈی دھنیا اور آدھی گڈی پودینہ کی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ پھر جائفل جویتری پاؤڈر ایڈ کیا جائے گا تاکہ اچھی خوشبو آئے۔ جائفل ½ ٹی اسپون اور جویتری پاؤڈر ½ ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے پیاز مزید ایڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ چاہیں براؤن پیاز کو بڑھانا تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں۔ ٹوٹل میں آپ نے 100 گرام جو ہے براؤن پیاز ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہاں پہ زعفران ایڈ کرنا ہے۔ زعفران کو پانی میں ہم نے بنایا ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو زعفران کو 1/4 کپ دودھ میں گھولنے کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ کوکنگ آئل جو 250 ml لیا گیا، 1 پاؤ کوکنگ آئل لیا گیا، اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ جب یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے تو اس کو روم ٹیمپریچر پہ تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے۔ 2 گھنٹہ جیسی گزر جائے اس کے بعد چاول کو آپ نے بوائل کرنا ہے، اور بوائل 50% کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ اب فوڈ کلر ایڈ کیا 2 گھنٹے کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ½ ٹی اسپون ایڈ کرنا ہے فوڈ کلر 2 گھنٹے گزرنے کے بعد۔ اب یہ یہاں پہ آپ نے چولہا آن اس کے بعد کرنا ہے، چاول ایڈ کرنے کے بعد۔ ابھی تک ہم نے چولہا آن نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب چاول بوائل کیا ہوا ایڈ کرنا ہے 4 کلو۔ اچھا یہ جو بوائل کیا ہوا چاول ہے یہ 50% پکانا ہے آپ نے چاول آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہے۔ باسمتی چاول لیا گیا ہے 4 کلو، اور زیادہ چاول نہیں پکانا ہے، میں پھر آپ کو بتا دوں 50% پکانا ہے۔ اب چولہا آن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے زعفران ڈالنا ہے، آپ چاہیں تو دودھ میں ایڈ کر کے زعفران ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لو فلیم پہ یعنی ہلکی آنچ پر اس کو تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لیے آپ نے کوک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 50% بوائل چاول خود بخود 100% کوک ہو جائے گا.
اور نیچے جو چکن موجود ہے وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ چاول کے اوپر بھی تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ چاول پہ بھی تھوڑی سی خوشبو آ سکے. یہ ہاف ٹی اسپون ہے, ہاف ٹی اسپون جو ہے انف ہے. زیادہ آپ ایڈ کریں گے تو پھر وہ ٹیسٹ کے اندر پرابلم کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تقریباً جو ہے وہ آپ نے کور کرنا ہے اور کور کر کے 40 سے 45 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ آپ پکانا ہے. ٹھیک ہے, اب جا کے ہم نے چولہا آن کیا ہے, دم پر تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرینیشن ہم نے کیا ڈائریکٹ. اب اس پہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈ کر دیا پیاز. ٹھیک ہے, فرائی کیا ہوا پیاز تھوڑا سا آپ اس طرح سے اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تقریباً جو ہے وہ آپ نے 40 سے 45 منٹ کے لیے دم پر لگانا ہے. اب جا کے آپ نے چولہے کو آن کیا ہے ہلکی آنچ پر. ٹھیک ہے, 45 منٹ گزر چکا ہے اور گزرنے کے بعد جو ہے یہ ہے بریانی کی ہماری شکل. چکن حیدرآبادی دم بریانی کی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہم بہت محنت سے. آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی ہماری محنت کیسی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اب کوکنگ آئل کا استعمال آپ کے اوپر ہے. کچھ پکوان سینٹر, زیادہ تر پکوان سینٹر والے لاسٹ میں کوکنگ آئل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ چاول ایک دوسرے سے چپکے نہ, جڑے نہ اور شائنی سی بریانی لگے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ روکھے چاول کھانا چاہیں تو آپ کوکنگ آئل کے استعمال کو اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کچا کوکنگ آئل ایڈ کیا جاتا ہے اور تمام پکوان سینٹر میں یہی پروسیجر ہوتا ہے. تو گائز امید ہے کہ آج ہم لوگوں نے جو آپ سے ریسیپی شیئر کی ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتانا ہے. ایک اور نیو ویڈیو ایک اور نیو جگہ پر ہم سرچ کریں گے اور آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.